بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن کی اعدا را بدریا در کشید، آن کے اعدا را بدا در کشید، آن کی اعدا آن کے اعدا را بدریا را بدریا در کشید، در کشید، ناقرا ناقرا از سنگ خارا از سنگ خارا برکشید، برکشید، چون عنایت چون عنایت قادر قیوم کرد، قادر قیوم کرد، در کف در کف داود آہن داود آہن موم کرد، موم کرد، با سلیما با سلیما داد ملک و سروری، داد ملک و سروری، شد مطیع خاتمش شد مطیع خاتمش دو پری، دو پری، آن کے اعدا را بدیرا، دریا یا دریا کا نام نہیں آتا؟ آن کے اعدا را بدریا در کشی کشید، کشید، ناقرا از سنگ خارا برکشید، چون عنایت قادر قیوم کرد، در کف داود آہن سوم کرد، موم کر موم کرد، چلو بھائی جاؤ، اپنے جاؤ۔ موم کرد، با سلیمان دام ملک داد ملک و سروری، شد مطیع خاتمش دیو و پری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن کی وہ ذات وہ ذات اعدا را بدریا در کشید، آدارا بدریا در کشید، وہ ذات کی جس نے دشمن کو دریا میں غرق کر دیا، وہ ذات کے جس نے دشمن کو دریا میں غرق کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر جب ایمان لایا تو اللہ نے ان کے لیے دریاؤں میں راستے نکال کر ان کو پار کر دیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، قرآن نے بھی کہا اور یہ شعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ناقرا از سنگ خارا برکشید، ناقرا از سنگ خارا برکشید، اونٹنی کو سخت پتھر سے نکالا۔ سخت پتھر سے نکالا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے صالح اگر آپ سچے ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھائی۔ تو پھر انہوں نے پتھر سے اونٹنی نکال کر فرمایا کہ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهَ شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک باری تو اس کی رہے گی پانی پینے کے لیے اور ایک تمہارے مال مویشی کے لیے رہے گی۔ تو وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایک جگہ فرمایا کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ورنہ تم پر دردناک عذاب آ پڑے گا۔ انہوں نے پھر چھیڑ چھاڑ کی تو ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اونٹنی کو سخت پتھر سے نکالا گیا۔ چوں عنایت قادر قیوم کرد، لوہے کو نرم بنا دیا۔ قرآن نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے کیا کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل موم کر دیا۔ عام طور سے جب آہنگر لوگ انہیں لوہے سے کوئی سامان بنانا پڑتا ہے تو اپنی پھونکری میں ڈال کر اس کو آگ میں خوب گرماتے ہیں، پھر اس پر ہتھوڑے مارتے ہیں جب اس سے کوئی سامان بنتا ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جیسے ہی لوہے کو اپنے دست مبارک میں لیتے تھے تو فوراً موم بن جاتا تھا، جو اس سے چاہتے تھے وہ بنا لیتے تھے۔ با سلیمان داد ملک و سروری، با سلیمان داد ملک و سروری، سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سرداری عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت اور سرداری عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد، ان کو نبوت بھی دی اور اللہ نے حکومت بھی دی، پرندوں پر، جنوں پر، انسانوں پر، سب پر وہ حکومت کرتے تھے۔ شد مطیع خاتمش دیو و پری، شد مطیع خاتمش دیو و پری، دیو اور پریاں ان کی انگوٹھی کی فرمان بردار اور تابع دار بن گئے۔ اتنی فرمان برداری کی کیا کہتے ہیں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے وفات کا وقت تو قریب آ چکا ہے، مجھے لیکن بیت المقدس بنانا ہے۔
تو انہوں نے ایک شیش محل بنایا، اس میں کھڑے رہے اپنا عصا کھڑا کر کے، اور وہ جن جو ہے وہ تعمیر کرتے رہے، دن رات لگ گئے اس کی تعمیر میں۔ تو اللہ نے ان کو ان کی انگوٹھی کا فرمان بردار بنا دیا تھا ان کے، تو اسی حال میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو کئی سال گزر گئے، ان کے عصا کو دیمک چاٹ رہا تھا، کھا رہا تھا۔ تو جن یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب تعمیر پوری ہو گئی تو دیمک نے ان کے اس عصا شریف کو کھا کھا کر ختم کر دیا۔ تو وہ عصا جب ٹوٹا تو ان کا جسد اطہر وہ زمین پر آیا۔ جب زمین پر آیا تو جنوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو گزر چکے ہیں۔ پر وہ کہ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا علمت الجنۃ اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو جنوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم غیب نہیں جانتے، اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہمیں آج تک اتنے پاپڑ نہ پیلنے پڑتے اور اتنی محنتیں ہمیں نہ کرنی پڑتی، یہ تو گزر چکے ہیں اور ہم کام میں لگے ہوئے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیاوی اور دینی عزت سے سرفراز سربلند فرمایا تھا۔